یہ امت تو بہت اونچی امت ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے دلہا جب دلہا گیا نا، جب دلہا جاتا ہے تو بارات ختم ہونے والی ہے، دلہا میاں چلے گئے ہیں، وہ جنت میں ہے، کھڑکی کھل گئی ہے، وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، آرام کر رہے ہیں، ہمارا درود شریف سنتے ہیں، ہمارا سلام سنتے ہیں، ہماری دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ دلہا میاں چلے گئے، ہم بھی ابھی جانے والے ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا بنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اللہ نے آپ کو لانا تھا، اس وجہ سے ساری تیاری کی۔ میرے دوستو، ہم بہت تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں ہم سب کامیاب ہو جائیں، لیکن کامیابی اللہ نے کس کے لیے رکھی ہے؟ کتابوں میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور اس کو ماحول کچھ اور بنا دیتا ہے، کسی کو عیسائی، کسی کو ہندو، کسی کو یہودی، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ ہم سب مسلمان پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام فطری دین رکھا ہے۔ فطرت کیا مطلب؟ جیسے کشتی پانی کے لیے بنی ہے، بغیر پانی کی کشتی چل نہیں سکتی، کھانا منہ سے جاتا ہے، کان سے نہیں جاتا، یہ فطرت ہے، منہ سے کھانا کھائے۔ ایسے ہی جو اسلام ہے نا، جو آج ہمیں مشکل لگ رہا ہے، وہ کیوں مشکل لگ رہا ہے کہ میرے دوستو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہوتے تو اسلام ہمارے لیے آسان ہوتا، اور اگر ہم مسلمان ہوتے تو میرے دوستو یہ ساری کائنات ہماری مان کے چلتی۔ آج ہمیں کائنات کی ماننی پڑ رہی ہے۔ مسلمان میرے دوستو کون ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو میں بھائی یہ گونج بند کر دو۔ میرے ایک دوست ہیں کھلاڑی، حنیف محمد، بہت بڑے کھلاڑی تھے، ان کے بیٹے شعیب محمد تھے۔ اب ان کے بیٹے شعیب محمد کے کھلاڑی بننے کی محنت کر رہے ہیں، بغیر محنت کی کھلاڑی نہیں بن سکتے بھائی، کہ دعا کرا لیں حضرت سے کہ حضرت دعا کر دیں میرا بچہ انضمام الحق بن جائے، دعاؤں سے بن جائے گا بھائی؟ محنت کرے گا تو دعا ہے۔ اب زمین ہے نہیں، نہ کھیتی ہے، دعا کرے اللہ گنا لگا دے، کیسے لگے بھائی؟ زمین تو لاؤ۔ شادی ہوئی نہیں، شادی نہیں ہوئی، دعا کرے اللہ آج رات کو بچہ دے دے، کیسے دے دے بھائی؟ پہلے شادی تو کرو۔ تو میرے دوستو، خود بخود انسان ڈاکٹر نہیں بنتا، 20 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ خود بخود انجینئر نہیں بنتا، 20 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ خود بخود کھلاڑی نہیں بنتا، اس کے لیے کھیلنا پڑتا ہے میدان میں۔ میرے دوستو، انسان ڈاکٹر کے یہاں پیدا ہوتا ہے، انجینئر کے یہاں پیدا ہوتا ہے، لیکن انجینئر بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ انسان، ہم سب مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم نے بچپن سے مسلمان بننے کی محنت ہی نہیں کی۔ تبلیغی جماعت کہہ رہی ہے مسلمان بننے کی محنت کرو۔ یہ جو میرے دوستو اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا میں آج مصیبتیں لا رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ اللہ حدیث میں آتا ہے، اللہ ڈاکٹر بھی ہیں، حبیب بھی ہیں، طبیب بھی ہیں۔ اللہ طبیب بھی حدیث میں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اس کتاب میں ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن شرط پہلے مسلمان بنو۔ یہ اے سی ٹھنڈا کرے گا، شرط پہلے بجلی لے کے آؤ۔ یہ زمین اللہ دے گی، پہلے اس پہ محنت کرو۔ میرے دوستو، مسلمان بن گئے، ہسپتال ختم ہو جائیں گے۔ صحابہ مسلمان بنے، 6 مہینے یہودی گیا، وہاں کے میں تمہارا علاج کروں گا۔ 6 مہینے یہودی ڈاکٹر تھا، طبیب تھا، رہا کوئی مسلمان بیمار نہ ہوا۔ تو اس نے آ کے پوچھا تم لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کہا جب سے ہم پورے مسلمان بنے اللہ نے بیماریاں ختم کر دی۔ آج سچ بتاؤ، ہسپتال بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں بھائی؟ لڑائیاں بڑھ رہی ہیں کم ہو رہی ہیں؟ یہ چھوڑ دیں ہم کہ چلو یہ سنی ہے اور یہ سنی نہیں ہے، اس کی لڑائی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بتاؤ گھروں میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کی کورٹ کچہری، میں وہاں گیا ہوں اللہ کے فضل سے، وہاں بیان ہوتے ہیں، پوری پاکستان کی کورٹ کچہری میں انہوں نے ججوں نے بتایا کہ سعید بھائی شیعہ سنی لڑائی 1%، بریلوی وہابی لڑائی 1%، بلوچی پنجابی لڑائی 1%، سندھی مہاجر لڑائی 1%، 95% لڑائیاں رشتہ داروں کی آپس میں۔ اس کا کیا کریں بھائی؟ ایک ہی مسئلہ کہ سنی، 6 بھائی سنی، 3 نے 3 کا قتل کر دیا، اس کا کیا کریں؟ ابھی ہم ایک جگہ شہر میں گئے، نام نہیں لوں گا، رات کو بچے نے ماں باپ کی گردن کاٹ دی پیسے کے لیے، اس کا کیا کریں؟ ایک لڑکے سے جیل میں ملا، اس نے 21 سال کی عمر 63 قتل کیے ہوئے، 63 قتل۔ میں امریکہ میں گیا، پولیس سے میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا تم جو اسلام کی بات کر رہے ہو یہ مسلمان کہاں ہوتے ہیں؟ میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہماری پوری دنیا کی تحقیق ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ کیا کریں اس کا بھائی؟ سب سے زیادہ جیلوں میں مسلمان ہیں دنیا میں، سب سے زیادہ ہسپتالوں میں مسلمان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال لاہور کی طلاق 2.5 لاکھ تھی، 2.5 لاکھ۔ میرے دوستوں، کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ میاں بیوی آج سب سے برا ہوا ہے۔ کیوں؟
اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اماں نہیں بنائی، ابا نہیں، پہلے حوا کو بنایا کہ بیوی یہ پہلے بیوی تمہارا ساتھ دے گی، اور قیامت میں سب سے بھاری عمل میاں بیوی کا جو ہے نا آپس کا تعلق تولا جائے گا۔ پہلے یہ بتاؤ، آج میاں بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو لوگ روز آتے ہیں نا، بیوی عزت نہیں کرتی، بچے مانتے نہیں، ذرا سا بچہ بڑا ہو جائے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ اس کو کس نے بگاڑا؟ حکمرانوں نے؟ اس کو کس نے بگاڑا؟ تنظیموں نے؟ کسی نے۔ میرے دوستو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں تجھ پہ آتی ہیں انسان، یہ تیرے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ہماری بیماریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کائنات کی جس پہ کبھی پوری زندگی اللہ نے مکھی کو بیٹھنے نہیں دیا، آپ کا سایہ زمین پہ پڑنے نہیں دیا، کہ کسی صحابی کا غلطی میں سائے پہ پیر نہ پڑ جائے۔ آپ کا تھوک کائنات کا پاکیزہ ترین تھوک تھا، آپ کا تھوک صحابہ جسم پہ ملتے تھے، آپ کا خون آپ نے علاج کے لیے حجامہ کرایا، آپ کا خون تو پاک تھا، ہمیں سنت ہے حجامہ کراؤ۔ حجامے سے آج پوری دنیا نے، سائنس نے پروف کیا ہے بیماریاں، کینسر ختم ہوتا ہے، شوگر ختم ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں حجامہ کیا ہوتا ہے، ہم تو ان کی کڑوی گولیاں کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیا، یہ خون ہے میرا، اس کو پاک جگہ دفنا دو۔ وہ صحابی واپس آئے، کہا دفنا دیا، کہا کہاں؟ کہا اللہ کے رسول میں اس کو پی گیا۔ کہا سن لے، جس انسان کے اندر تیرے نبی کا خون کا ایک قطرہ ہو، اس انسان پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ آپ کا پسینہ، عورتیں اور مرد خوشبو بوتل بنا کے پسینہ نکال کے رکھتے تھے، ورنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے دنیا کی کسی خوشبو کا اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، آپ کی انگلیوں سے زمزم کا پانی سب سے پاکیزہ، یہ پھر جنت کا پانی، حوض کوثر، فرمایا سب سے پاکیزہ پانی کون سا ہے؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا، زمزم سے زیادہ پاک۔ آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا اور 350 صحابہ نے پانی پیا۔ میرے دوستو، آپ کے معجزات کسی کو نہیں دیے گئے، پوری زمین آپ کے لیے مسجد بنائی ہے، اور مسجد کی شکل مت بناؤ، مسجد کی محنت کرو، یا مسجد کے اعمال کرو۔ دیکھو، کرکٹ کے لیے گراؤنڈ کی ضرورت نہیں، یہاں بھی کرکٹ شروع کر دو، وکٹ لگاؤ، بالر لاؤ، بیٹسمین کرکٹ کھیلو۔ مسجد کی تعمیر اللہ کریں گے، کہا تم مسجد کو اندر سے آباد کرو، میں اس کو باہر سے خود بنا دوں۔ ہمیں حکم روح بناؤ، جسم تمہارے بس میں نہیں ہے، کالا بنانا، گورا بنانا میرا کام ہے، چھوٹا لمبا میرا کام ہے، نیلا بناؤں پیلا بناؤں میرا کام، تم روح پہ محنت کرو۔ میرے دوستو، کیلے میں چھلکے کی قیمت نہیں ہوتی، کچرے میں ڈال دو، جانور کھائیں گے، کیلا اندر سے قیمتی ہوتا ہے۔ انار کے چھلکے کی قیمت نہیں، انار دانے کی قیمت ہے۔ میرے دوستو، اس جسم کی کوئی قیمت نہیں، یہ پخانہ بنانے کی مشین ہے، قبر میں ختم ہو جائے گا، اس کی قیمت اصل میں روح کے ساتھ ہے۔ روح نکلی، قیمت ختم، ہاتھ سے روح نکلی، ہاتھ فالج، آنکھ سے روح نکلی، آنکھ کو فالج۔ میرے دوستو، اس روح کو خوبصورت بنانا ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگی، اور انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے کیا اللہ نے کہا ہے؟ ایک شرط بس۔ اللہ نے یہ نہیں کہا عالم بنو، مفتی بنو، حافظ بنو، پنجابی بنو، پشتو بنو، نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے تم سب کو مسلمان پیدا کیا ہے، تمہیں عالم ارواح میں جب سب روحیں جمع ہوئیں، میں نے تم سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تم سب روحوں نے کہا قالوا بلا، بے شک اللہ تو ہمارا رب ہے، میں نے دنیا میں بھیجا ہے، مجھے رب بنا کے آ جاؤ، مسلمان میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، واقعی مسلمان لوٹ کے آ جاؤ۔ میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ دعا کر، دعا اللہ نے بتائی کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو جو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مجھ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اے ایمان والو میرے پاس مسلمان بن کے آنا اور کچھ نہ آنا۔ کافر قیامت کے دن کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش دنیا میں ہم مسلمان ہو جاتے۔ میرے دوستوں، مسلمان، ابھی دیکھو ایک مثال ہے، آپ کے بچے نے کالج میں داخلہ لیا، میڈیکل کالج میں، وہ یہ نہیں کہتا ابا جان میں ڈاکٹر بن گیا، میرا ابا جان داخلہ ہو گیا ہے، میں کالج میں داخل ہو گیا ہوں، ڈاکٹر بننے کے لیے مجھے 8 سال پڑھنا پڑے گا، میں انجینئر میں نہیں بنا، میں کالج میں داخل انجینئر بننے کی محنت کرنی پڑے گی۔ میرے دوستو، ہم سب اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں ایک جماعت کے بارے میں کہتے ہیں، آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان والے بن گئے، تو اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو ابھی صرف کلمہ پڑھا ہے، ابھی اسلام میں داخل ہوئے، ابھی مسلمان نہیں بنے، ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ مسلمان ہو اور ہسپتال اتنے ہو نہیں سکتا۔ یاد رکھنا،
جب مری میں برف پڑتی ہے تو ملتان اور لاہور بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کوئٹہ میں برف پڑتی ہے کراچی بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جس مسلمان کی بات جنت بنتی ہے اللہ اس کی دنیا کو جنت بنا دیتا، بیماریوں سے پاک، فقر سے پاک، نفرتوں سے پاک، لڑائیوں سے پاک، بے خوف